آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کچھ ہے جو آپ اپنے تعاقب کار کے بارے میں جانتی ہیں۔ آواز دھیمی کی۔ دیکھیے، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ بھی اور جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک قدم آگے ہوئی۔ فنکشن کے شور اور ہنگامے میں ان کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔ کشمالہ نے آواز سرگوشی میں بدل دی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے۔ اس تصویر کی بیک پہ لکھا ہے "ہورجہاں کی بیٹی کشمالہ"، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ سرگوشی کار کے پیچھے ہوئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ اور کون آدمی ہے وہ بدبخت بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، اور واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکیں۔ شادیوں کا مزہ ماں ہی کے ساتھ آتا تھا۔ تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانوں پہ تبصرے کرنا، کسی نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماں ہی کے بغیر سارے فنکشن بے رونق تھے۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں نگینا آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلٹ رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا نگینا آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کے مسکرا دی، پھر جیسے خیال آیا، "کشمالہ، تم زیاد سے ملی ہو؟ کشمالہ، تم زیاد سے ملی ہو؟" اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ وہ وہی تھا، بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی۔ "کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کے"۔ "مجھے بھی"۔ پھر ماں کو دیکھا۔ "ہم انہی کے گھر گئے تھے نا جسے یاد کروایا"۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ "وہ ان کے ماموں کا گھر تھا، لیکن کشمالہ وہیں رہتی ہے"۔ زیاد نے ہوں کہہ کے سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی۔ وہاں کھڑے رہنا آکورڈ لگتا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ کے لیے میز پہ واپس آگئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی۔ انہوں نے ایک اچٹتی نگاہ پلیٹ میں موجود لوازمات پہ ڈالی، جیسے دلچسپی نہ ہو، پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا، "لڑکے، ادھر آؤ"۔ تحکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔ کیف فوراً اس کی طرف آیا۔ "پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے"۔ ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا، پھر ماں کو۔ "میں کشمالہ بی بی کا ڈرائیور ہوں"۔ "کیف جمال جو بھی ہو"۔ "وہ پیچھے دیکھو، ٹیبل پہ سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے"۔ "وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں، اور آپ وہ نہیں کھا سکتی"۔ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی۔ ماں نے اسے گھور کے دیکھا۔